اس لیے اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے دونوں کا ذکر ایک ساتھ فرمایا. اور کیا فرمایا؟ رجسن، یہ گندگی ہے، گندے لوگوں کا کام ہے. حرمت کی سب سے پہلی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو گندگی کا ہے. اور گندگی ہمارے دین میں حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارا دین تو پاکیزہ دین ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یحل لکم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث، ہمارا دین ایسا دین ہے جس میں پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں اور ناپاک چیزیں حرام کی گئی ہیں. تو جو پیسہ آپ جوے کے ذریعے سے کماتے ہیں، بلکہ جو جوا آپ کھیلتے ہیں، وہ جوا کھیلنا ہی اپنے آپ میں گندگی ہے اور انتہا درجے کی گندگی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرانے زمانے میں پانسوں سے جو جوا کھیلا جاتا تھا نا، جیسے ہمارے یہاں لوڈو کا جو پاسا ہوتا ہے، ویسے ہی پرانے زمانے میں پاسے ہوتے تھے جن کو پھینکا جاتا تھا اور ان کے حساب سے نمبر آتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا ہاتھ میں پاسا لیا تو یہ گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈال دیا. جیسے خنزیر کا گوشت اور خون گندا ہوتا ہے، تو یہ پاسے جن کے ذریعے سے بندہ جو ہے وہ جوا کھیلتا ہے، مختلف قسم کے پاسے. پرانے زمانے میں لکڑی کے اور پتھر کے پاسے ہوتے تھے، آج ڈیجیٹل دور میں ان پاسوں کی صورت بدل گئی ہے. کبھی وہ سوئنگ والا گیم کھیلتے ہیں تو اس میں وہ پاسا ہوتا ہے جس کو گھماتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کسینو والا گیم کھیلتے ہیں تو کسینو میں وہ الگ طرح کے پاسے ہوتے ہیں جس میں آپ لگاتے ہیں. پاسوں کی صورت بدلتی گئی ہے. لیکن پاسوں کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے کہ جس نے اپنے ہاتھ میں پاسے لیے گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت میں ڈال دیا. یہ کتنی گندی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجسن، یہ گندگی ہے. حرام ہونے کی پہلی دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جوے کو گندگی کہا.